پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ واسع جلیل متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ واسع صاحب، آپ نے بھی میثاق معیشت دیا ہوا تھا، کیا بنا اس میثاق معیشت کا؟ دیکھیں، ابھی تک تو جو صورتحال رہی ہے جس میں ہم نے یہ تمام اپنے 9 نکات جو پیش کیے تھے، اس میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں فی الحال یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مثبت چیزیں ہیں، اور ہم اس بات کی آئندہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے کہی ہیں اس پر جو ہے وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ عمل کیا جائے، تاکہ پاکستان کو اس اکنامیکل کرنچ جو آج کل فیس کر رہی ہے اس صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکالا جائے، اور اس میں جو ہے وہ تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں اپنا ایک وائٹل رول جو ہے وہ ضرور پلے کریں۔ بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ واسع جلیل متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان دنگل شروع ہو گیا ہے، الفاظ کی جنگ شروع ہو گئی، تو دوسری جانب مذہبی جماعتیں بھی ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پہلے ہی حکومت سے الگ ہو چکی ہے، بارہا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ دوسری جانب جماعت اسلامی سے بھی ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں آنے والے دنوں میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور عالمی قوتیں کیا کہتی ہیں اس موجودہ ماحول میں، ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن نے۔ بہت بہت شکریہ منور حسن صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو منطقی انجام؟ بس جی، اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی ترجیحات کو چھپانے کے لیے کہ ان کی ترجیح اول بھی امریکہ ہے، ترجیح دوم بھی امریکہ ہے، ریمنڈ کو بچانے کی بھی کوششیں ہیں اور ڈرون حملے بھی جاری رہنے ہیں، تو اس لیے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے اس طرح کی چیزیں، کبھی ایم کیو ورسز پیپلز پارٹی شروع ہو جاتا ہے، کبھی پیپلز پارٹی ورسز مسلم لیگ نون شروع ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار مرزا اس وقت بھی دھواں تقریر کرتے ہیں ایم کیو کے خلاف، پھر ذوالفقار مرزا کو اسائن کیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تقریر کریں دھواں مسلم لیگ نون کی۔ ان کے پہلے سے ذوالفقار مرزا موجود ہے بنام رانا صلاح اللہ، تو وہ پھر جس کا یہ پبلک کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، فریب ہے، بالکل سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے، اور کچھ ڈھیلے کا بھی کام نہیں کر سکے ہیں، عوام کے دکھ درد میں شریک نہیں ہو سکے ہیں، تو یہ سب اس سے توجہ ہٹانے والی بات۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے ہی حکومت سے الگ ہیں اور آپ سے بھی ان کے رابطے ہیں۔ منور حسن صاحب، کچھ لگ رہا ہے کہ متحدہ مجلس عمل کا جو فعالیت ہے دوبارہ سے وہ ممکن ہو سکتی ہے، اور کب تک؟ دیکھیے، اس وقت تو ناموس رسالت، تحریک ناموس رسالت کا پلیٹ فارم موجود ہے جس میں تمام دینی مذہبی حلقے موجود ہیں۔ باقی رہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا معاملہ، تو وہ تو ایک فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں، ساری سیکورٹی بھی، ساری سہولتیں بھی، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی، اور کشمیر کا نام بھی اتفاق سے ہی کبھی کبھار ان سے صادر ہوتا ہے، ورنہ اس جانب تو توجہ بھی نہیں دیتے۔ تو اس لیے یہ کہنا جتنا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حکومت سے الگ ہو گئے ہیں، حالات اور قرینے جو ہیں وہ تو اس کی پورا گواہی نہیں دیتے، لیکن اس وقت کوئی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی، اس لیے کہ ناموس رسالت کا جو پلیٹ فارم ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ مزید اس ایجنڈے کو بڑھا بھی سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سید منور حسن، جماعت اسلامی کے امیر ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ اور اب ہم بات کریں گے، آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے بلوچستان کے لورالائی کا دورہ کیا، اور انہوں نے کاسا، جو لورالائی کا مقام ہے کاسا، اس میں ایک ماربل منصوبے کے تحت مائننگ کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر اعلیٰ ترین سول اور فوجی حکام بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ 40 سے 50 سال تک ماربل اس سے نکالا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر جنرل اشفاق پرویز کیانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے وسائل پر سب سے پہلا حق بلوچستان کے عوام کا ہے۔ خوشحال بلوچستان خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کسی بھی قسم کا کوئی فوجی آپریشن نہیں ہو رہا، اور انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے۔ پاک فوج صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر فنی تربیتی مراکز قائم کرے گی پورے بلوچستان میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں۔ پاک فوج کی ان کاوشوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بلوچستان کے عوام کی جانب سے۔ آج جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس موقع پر کیا کہا، سب سے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ بلوچستان کے وسائل پہ سب سے پہلا حق بلوچستان کے عوام کے ہے۔ میرا یہ پکا یقین ہے کہ ایک خوشحال ملک، ایک خوشحال بلوچستان ہی ایک خوشحال پاکستان کی ضمانت ہے۔ بلوچستان میں اس قدر وسائل ہیں کہ اگر ہم تھوڑی کوشش سے ان وسائل کو استعمال کریں
تو بلوچستان پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ بن سکتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں صرف فوج کی ایک بٹالین سوئی کے اندر ڈپلائڈ ہے، باقی ساری فرنٹیئر فورس اس وقت ہے۔ آرمی بلوچستان میں کہیں اس وقت نہیں ہے، اس لیے اگر آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ ملٹری آپریشن ہوتا ہے بلوچستان میں، وہ غلط ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بلوچستان کے وزیر مواصلات اور پیپلز پارٹی کے رہنما میر صادق قمرانی۔ بہت بہت شکریہ میر صادق قمرانی صاحب۔ یہ جو پاک فوج کے تعاون سے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے، کتنا اہم ہے بلوچستان اور مکمل طور پر مجموعی طور پر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے؟ دیکھیں کہ بلوچستان تو قدرتی طور پر معدنیات سے بھرا ہوا مالا مال ایک صوبہ ہے۔ یہاں پہ ماضی میں کسی بھی نے اس چیز پر توجہ نہیں دی کہ ہم قدرتی وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے ملک کی معیشت کو سدھاریں اور اس کو بہتر کریں، اور جب ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے تو پھر ملک کے اندر ترقیاتی عمل کو اور تیز کیا جاتا ہے۔ بلوچستان کے اندر جب سے یہاں پہ ایک مخلوط حکومت بنی ہے، اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ ہم بلوچستان کے وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے اپنے صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ بندی کر سکیں۔ گزشتہ 63 سال سے لورالائی کے قریب ایک قدرتی ذخیرہ ہے، پورا ایک پہاڑ معدنیات سنگ مرمر سے بھرا ہوا اوپن سیفیس پہ پڑا ہوا ہے۔ وہاں قبائلی ایک دوسرے کو معدنیات نکالنے نہیں دیتے تھے۔ اس نے وہاں کے قبائل نے وزیر اعلیٰ سے رابطہ کیا اور وزیر اعلیٰ نے ایک تحریری لیٹر بھیجا چیف کور کمانڈر بلوچستان کو، اور کور کمانڈر اور چیف آف آرمی اسٹاف نے خصوصی توجہ دی۔ وہاں کے قبائل میں مسالت کر کے وہاں پہ وہ سنگ مرمر کو نکالنے کی کوشش کی منصوبے کا آج باقاعدہ افتتاح ہوا۔ میں کہتا ہوں 100 بلین ڈالر کی جو ہے اس میں ذخیرہ موجود ہے۔ اس سے ہماری ملک کی اقتصادی صورتحال اور بلوچستان کی اقتصادی اور معاشی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہوگی۔ عمرانی صاحب، یقینی طور پر پاک فوج کی جانب سے ایک بڑا تحفہ ہے بلوچستان کے عوام کے لیے، کیونکہ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ بلوچستان کے عوام کا رد عمل کیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ دیکھیے، پاک فوج اس ملک کی سرزمین کے اور خصوصاً بلوچستان کے اندر اس کی پوری کوشش ہے کہ یہاں کے ساحل اور وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے بلوچستان اور اس کی ملک کی اقتصادی صورتحال کو ہم بہتر کر سکیں، اور اس سے ہم اربوں ڈالر جو ہے زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ انہوں نے بلوچستان کے عوام اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مؤثر اچھا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے چمالنگ میں بھی پاک آرمی وہاں کام کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ لورالائی کے مقام کے قریب اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ بلوچستان کے عوام خوش ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ترقی اور خوشحالی ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ میر صادق قمرانی، منسٹر کمیونیکیشن بلوچستان ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام کی جانب سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے پاک فوج کو، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم منصوبہ ہے اور چمالانگ کے بعد یہ دوسرا بڑا منصوبہ ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv۔ پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔